خطیب و امام حضرت حافظ و قاری محمد مناظر صاحب قبلہ، حسنین فریدی صاحب قبلہ، اور آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا مصلح الدین صاحب، سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین، افضل الصلاة اکمل الاسلام علی سید المرسلین، خاتم النبیین، اکرم الاولین والآخرین، قائد الغر المحاجلین، نبی الحربین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، المنزلۃ من کل سید، المنزلۃ من کل شین، جد الحسن والحسین، نبی الانبیاء، عظیم الرجال، حبیب الجواد والعطایا، ماحی الذنوب والخطایا، شفیعنا یوم الجزاء، سر اللہ المخزون، در اللہ المکنون، عالم ما کان وما یکون، نور العافیت والعیون، سرور القلب المحزون، سیدنا و مولانا محمد النبی المعبوس رحمتا للعالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین الی غیر نہایہ۔ اسلام کے چہنے والوں، سچائی کے پسند کرنے والوں، مکی مدنی آقا پہ ایمان لانے والوں، غوث و خواجہ رضا کی عقیدت مندوں، آؤ ہم اور آپ مل کر اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب، جو ہے ایمان والوں کے جان سے بھی زیادہ قریب، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جا میں لو لگا کر باواز سے بلند درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا طبیبا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائما ابدا۔ شاعر لکھتا ہے اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے، اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پر نور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ اور شاعر نے کیا ہی نرالا انداز میں بیان کیا ہے، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے ہاتھ میں پیرانے پیر کا، دامن ہے ہاتھ میں پیرانے پیر کا، نگاہوں کی بات تھی دلوں کے بیچ پہنچی، نگاہوں کی بات تھی دلوں کے بیچ پہنچی، کہاں چراغ جلا کہاں روشنی پہنچی، کہاں چراغ جلا کہاں روشنی پہنچی۔ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا طبیبا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم،
صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے دو بند آپ سماعت کر لیں، ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ رہبری ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رہنما ضروری ہے۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ دائیں دیکھیں تو مشکل کام، بائیں دیکھیں تو مشکل کام، آگے چل کے دیکھیں یہ تشدد کا دور ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آپ کدھر جائیں وہ ڈر ہی ڈر کا خوف ہے، ہر طرف ڈر ہی ڈر ہے، آپ بچ نہیں سکتے۔ لیکن کچھ لوگ سر پہ ٹوپی لگا کے، پیجامہ کو چڑھا کے آپ کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے جو مر گیا مٹی میں مل گیا، ثم معاذ اللہ، جو مر گیا مٹی میں مل گیا، اور وہ دکھائیں گے اور بتائیں گے دیکھو یہ بریلوی ہے، قبر پجاری ہے، قبر پہ جایا کرتے ہیں۔ حقیقت میں انہوں نے بخاری پڑھا نہیں، بخاری پڑھا نہیں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ بار ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے اے میرے پیارو، یارو، وفادارو، جانے سارو، آسمان رشد و ہدایت کے ستارو، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، دنیا کا آخری رہنما ہوں، خدا کا یار ہوں، سب کا دلدار ہوں، مدینے کا تاجدار ہوں، سارے نبیوں کا سردار ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، ابو ہریرہ نوٹ کر لو، حضرت زبیر نوٹ کر لو، حضرت طلحہ نوٹ کر لو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نوٹ کر لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم بیان کرنا، تاکہ یہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے جب اس پر نظر پڑے گی تو وہ بھی اتفاق رائے وہ یہ بات بول پڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ لبیک حاضر خدمت ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من الریاض الجنہ۔ بخاری حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ آقا فرماتے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے، آپ یہ بتائیں قبرستان جاتے؟ سب جاتے ہیں۔ اگر کوئی چڑ کر جاتا ہے، کیسے آ گئے، کوئی مر گیا تو جانا ہی پڑے گا، لیکن چڑ کے جانا نہیں ہے، مسرور ہو کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، ہر قدم پہ ثواب ہو، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہوں، قبر پہ لیٹے ہوں، آپ کے وہ منتظر ہیں ثواب کی۔ سبحان اللہ، جیسے ماں باپ کے ساتھ روئے زمین پر آپ خدمت کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ماں باپ نہیں ہے تو ان کے نام ایصال ثواب کر کے خدمت کریں۔ سبحان اللہ، یہی تو ہے۔ قبرستان جاتے اور جا کے سلام کرتے، اور کسی کا عقیدہ اگر یہ ہو مر کے مٹی میں مل گیا، رہا ہی نہیں، مر کے ختم ہو گیا، تو سوال کرتے کسے، آپ سلام کرتے کسے؟ قبرستان پہنچتے آقا فرماتے قبرستان پہنچو تو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو۔ ہم اور آپ کرتے، سب کرتے، اور کرنا نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، جب کرتے ہیں تو کرتے کسے ہیں؟ جب عقیدہ یہ ہو کہ مر کے مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، اب نہ سن سکتے، بول سکتے، دیکھ سکتے، کچھ بھی نہیں، تو پھر سلام کیسے؟ آپ تو پاگل نہیں کہ آیا قبرستان پہ جا کے مٹی کو آپ مٹی سے کلام کرتے، بات کرتے؟ تو آپ کا کہنا ہوگا نہیں، آقا نے فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ پتہ چلا کلمہ پڑھنے والا جیسے کل زندہ تھا، ایسے مرنے کے بعد آج بھی زندہ ہے۔ تب تو آقا فرماتے مومن مرا نہیں، انتقال ہوا ہے، اس گھر کو چھوڑا وہ اس گھر میں گیا۔ نعرہ تکبیر، کی سماعت بڑھا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ حق پر ہیں،
پاگل وہ ہے جو مر کر مٹی میں مرنے والا سمجھتا ہے، اس پر وہ آقا کی حدیث پر عمل نہیں کرتا، وہ بولتا ضرور ہے اور جو عمل کرتا ہے تو وہاں پہنچ کر سلام کرتا ہے، آقا کی حدیث پر عمل کرتا ہے۔ آقا کی حدیث پر عمل کرنا عبادت ہے اور عبادت کا صلہ جنت ہے۔ اور اسی مفہوم کو غوث پاک لیتے ہیں، سبحان اللہ بولے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کے ولی دنیا میں بھی مددگار ہیں اور میدان محشر میں بھی مددگار ہوں گے، سبحان اللہ۔ اس سے کوئی نہیں۔ جو انسان رب سے ڈرتا ہے پھر پوری کائنات اس انسان سے ڈرتا ہے، اور جو سب سے ڈرتا ہے پھر اس سے کوئی نہیں ڈرتا، اس سے کوئی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ وہ رب سے نہیں ڈرتا تو چوٹی سے ڈر جاتا ہے، سانپ سے ڈر جاتا ہے، اگر جنگل پہ جاتا ہے تو وہاں کے شیر سے ڈرنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی ڈر یہ دنیاوی ڈر ہے، اور جو دنیاوی ڈر اگر دل میں بیٹھ گیا تو پھر آپ سے کوئی نہیں ڈرے گا، اور جو رب سے ڈرتا ہے پھر یہ پوری دنیا ان سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ بس یہ اشعار انہی کے متعلق ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ رہنما اور رہبری بہت ضروری ہے۔ باپ بیٹے کی رہبری کرے، رہنما بن جائے، لیکن آج کا حال تو ایسا ہے، ہم تو غوث پاک کو خوب مانتے کہ نا، ہم لوگ خوب مانتے ہیں، لیکن غوث پاک نے جو کہہ گیا ہم اس کو نہیں مانتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے، غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی کہ نجات کا راستہ کس میں ہے، نجات ملی اور قرب خدا حاصل ہو جائے، تو غوث پاک فرماتے ہیں نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تک پہنچنا نبی کا معراج ہے، اور نماز تک پہنچنا یہ ان کے امتی کا معراج ہے۔ یہ معراج امتیوں کا ہے، کہ نجات اسی معراج میں ہے۔ اگر تم نبی کے قدم تک پہنچ گئے تو رسول تک پہنچ گئے، اور جو رسول تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ یہی تو ہمیں اور آپ کو بتایا، لیکن میرے دوست آج ہم رہنمائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا شیر ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ، کہ رہبری ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رہبری ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، کہ رہبر ضرور ہے، کہ رہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رب تلک پہنچنے کو، ارے رب تلک پہنچنے کو سلسلہ ضروری ہے، سلسلہ ضروری ہے، رب تلک پہنچنے کو سلسلہ ضروری ہے، سلسلہ ضروری ہے، رب تلک پہنچنے کو سلسلہ ضروری ہے، سلسلہ ضروری ہے۔ اور دیکھنا جو چاہو گے غوث پاک کا چہرہ، غوث پاک کا چہرہ، ارے دیکھنا جو چاہو گے غوث پاک کا چہرہ، غوث پاک کا چہرہ، کہ دیکھنا جو چاہو گے کہ دیکھ
پاک کا چہرہ، غوث پاک کا چہرہ، ارے عشق اعلی حضرت کا، ارے عشق اعلی حضرت کا آئینہ ضروری ہے، آئینہ ضروری ہے، آئینہ ضروری ہے۔ اور قبر ہو کے یا محشر، ہر جگہ وہ کام آئے گا، ہر جگہ وہ کام آئے گا، کہ قبر ہو کے یا محشر، قبر ہو کے یا محشر، ہر جگہ وہ کام آئے گا، ہر جگہ وہ کام آئے گا۔ ارے ساتھ اس لیے، ساتھ اس لیے ہونا، ارے ساتھ اس لیے ہونا پیر کا ضروری ہے، پیر کا ضروری ہے، پیر کا ضروری ہے، پیر کا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی آپ کا میرا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، ہر ایک کی دلی جائز مقاصد کو پورا عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم تمام کو پکے سچے غلام غوث بنا دے۔ اس لیے میرے دوست، اس محفل پاک میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے۔ اس محفل پاک کا رتبہ اتنا بلند و بالا ہے، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے ایک دعا تھی، اور اس دعا کا یہ اثر ہے، یہ عالم ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ بندے کو، آیا بندے کو زمین پر رہتا ہے لیکن بندے کا چرچا عرش اعظم پر ہوتا ہے۔ کہا وہ دعا کا اثر تو یہ ہے، اس دعا کی طاقت تو یہ ہے۔ غوث پاک فرماتے بڑے مجمع میں 1-2 ہزار کا مجمع نہیں تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر میں پوری دنیا کو دیکھ لیتا ہوں، آیا ایسے دیکھتا ہوں گویا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر کوئی رائی کا دانہ ہو، جیسے میں الٹ پلٹ کر اس دانے کو دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو ہی غوث پاک نے فرمایا، ایک مرید کھڑے ہو جاتے، کہتے حضور اتنی طاقت کہ پوری دنیا کو آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں سماعت کر لیتے، دیکھ لیتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے یہ کمال میرا نہیں ہے، نہ یہ کمال عبادت کا ہے، نہ یہ کمال وظیفے کا ہے، نہ یہ کمال اور چیزوں کا ہے، نہ یہ کمال میری نماز پڑھنے کا ہے، نہ روزہ رکھنے کا ہے، نہ زکوٰۃ دینے کا ہے، نہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا ہے، نہ ننگوں کو کپڑا پہنانے کا ہے۔ میری اتنی طاقت اس وظیفہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ غوث پاک سے فرماتے آخر یہ مقام، یہ رتبہ، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا کہ پوری دنیا کو آپ ہاتھ کے ہتھیلی میں سماعت کر لیتے، دیکھ لیتے ہیں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ تو میرے ماں باپ کا کمال ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے دعا کی تو اللہ نے میرے دعا کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ پتا چلا اگر ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو وہ دعا اللہ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے، وہ دعا اس بیٹے کے حق میں مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے باپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، اگر سال میں کوئی اس وظیفے کو 11ویں شریف کے دن پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس وظیفہ کرنے کے صدقے میں اس کو سال بھر تک اس کے گھر میں نہ اس پہ کوئی پریشانی عائد کرے گا، بلکہ ہر پریشانی سے، آفت سے، بلیات سے محفوظ و معمور فرمائے گا۔ اور وہ دعا کا عالم یہ ہے اگر بندہ بے نمازی ہوگا
ہوگا تو اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اگر بندہ شرابی ہوگا وہ شراب سے توبہ کر لے گا. اگر بندہ جواری ہوگا وہ بندہ جوا سے توبہ کر لے گا. اگر بندہ سود خور ہوگا وہ سود سے توبہ کر لے گا. اگر وہ بندہ ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے, یہ دعا پڑھنے کے صدقے میں اللہ اس کے دل میں وہ توفیق ڈال دے گی کہ ماہ رمضان آئے گا تو روزہ رکھے گا. اگر مالدار ہے تو زکات دے گا. اگر صاحب استطاعت ہے تو وہ بندہ حج کیا کرے گا. ہم اور آپ وہ دعا پڑھ لیں اور سب مل کر پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ عطا فرمائے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصدت الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی نعم الکافی لکل کافی کفانی الکافی وللہ الحمد. سبحان اللہ. یہ وظیفہ میں اتنی تاثیر ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اگر بندہ بستر پر جائے اور جانے سے پہلے آیا آنکھ لگنے سے پہلے وہ وظیفہ کر کے بستر میں جائے گا تو اللہ اس کے دل میں یہ توفیق ڈالے گا کہ جب بھی اس کی موت آئے گی تو اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑی دولت ہم نے کیا سمجھا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں بہترین بلڈنگ بنا لینا, مکان بنا لینا یہ کامیابی نہیں ہے. ڈاکٹر بنا لینا بیٹے کو کامیابی نہیں ہے. انجینئر بنا لینا بیٹے کو کامیابی نہیں ہے. پروفیسر بنا لینا بیٹے کو کامیابی نہیں ہے. ماسٹر بنا لینا بیٹے کو کامیابی نہیں ہے. بہترین جگہ اور زمین کو اکٹھے کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں بندہ اس وقت کامیاب ہو جاتا ہے اگر بندہ جھوپڑی میں ہے, رب کو راضی کر لیتا ہے تو وہ بندہ جھوپڑی میں رہ کر اللہ کو راضی کر لے وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے. کامیابی تو وہاں ہے. میرے دوست میں بتا رہا تھا زیادہ ہو گیا. میرے دوست ہمیں اور آپ کو جس راہ روی کو اختیار کرنی چاہیے ہم بھٹک گئے. آج صرف اپنے میں مگن. ایک بالشت زمین کے لیے غوث پاک فرماتے حقیقت نے اس نے اسلام کو سمجھا نہیں. بخاری کی حدیث پاک کا ایک جز سنا دیں, بولیں سبحان اللہ. عربی میں ہے سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن جب آقا کا نام آئے کہ بخاری میں ہو یا آقا نے فرمایا ہو تو آپ مچل جائیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ اتنا پیارا لفظ ہے, اس کے متعلق آپ چند جملے سماعت کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم. یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ کا دوست ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پہاڑ پہ جاتے تھے اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے تو ایک میدان ہوتا تھا, پھر جنگل کو پار کرنا رہتا تھا اور موسیٰ کلیم اللہ تنہا سوچتا تھا کہ میرے علاوہ اب رب کو یاد کرنے والا اس میدان میں کوئی نہیں ہے. یہ دل میں ارادہ آیا کہ موسیٰ چلے. ابھی بیابان کو پار کیا, جنگل کو پار کیا, پہاڑ کے اس پار جانا تھا کہ پہاڑ کے اس پار سے آواز آیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا پیارا نام سبحان اللہ جو ہی لیا موسیٰ دنگ. میں سوچا تنہا میں ہی ہوں, اوے اللہ کا مقرب پیارا بندہ کوئی اور رہتا ہے. اتنا پیارا کلام رب کو یاد کرتا ہے. اب ادھر چھوڑا, جستجو اور تلاش ڈھونڈنے لگ گیا یہ سبحان اللہ کہنے والا ہے کدھر. آیا موسیٰ کلیم اللہ کان کھڑے کیے, لگائے ہیں اور چلے جا رہے. پھر آواز آئی سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے, آیا جو بھی ایک مرتبہ بولتا ہے کم و بیش 1,24,000 یہ کلمہ اس کے نام اعمال میں پڑھنے کا ثواب رب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اتنا کم, صرف ایک مرتبہ. اس لیے بخاری کی آخری حدیث ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان. بخاری شریف جو ہے اس کی آخری حدیث ہے یہ کلمتان خفیفتان علی اللسان. یہ کلمہ بہت آسان ہے, زبان میں بہت آسان ہے, لیکن قیامت کے دن اس کا وزن سب سے زیادہ بھاری نکلے گا. سبحان اللہ. بہت بھاری ہے, وزن میں بہت بھاری, بہت زیادہ بھاری.
اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین کو ایک پلے میں رکھا جائے اور یہ کلمہ طیبہ کا آیا کاغذ میں لکھ کر ایک ٹکڑے کو ایک پلے میں رکھا جائے تو یہ پلہ جو ساتوں زمین ساتوں آسمان کا پلہ ہوگا یہ ہلکا نکلے گا، اور یہ ٹکڑا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا یہ پلہ بھاری نکلے گا۔ سبحان اللہ، اعجاز اتنا بلند ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اتنا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ جب گئے پہاڑ کے اس پار دیکھا ایک دیوانہ ہے، ایک مستانہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ دینا چاہتے ہیں تو دیجیے۔